اب یہاں ایک سوال آتا ہے طالب علم کے دل کے اندر، ذہن کے اندر، کہ دنیا کے ساتھ عورت کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ دنیا کے ساتھ عورت کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا؟ دنیا میں تو عورت بھی داخل ہے، پھر عورت کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ تو محدثین نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں۔ دیکھیے، ایک عورت کا ہی واقعہ ہے، اس لیے خصوصیت سے اس کو بیان کیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب مہاجرین مدینے آئے تو انصار نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی، اپنی جائیداد، اپنا مال وغیرہ سب ان کو دینا چاہا، یہاں تک کہ بعض انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں سے یہ کہا کہ میری 2 بیویوں میں سے جو تم کو پسند ہو اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ تو اس بات کا احتمال ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ مکے میں مال بیوی سب کو چھوڑ دو، مدینے میں تو سب کچھ مل جائے گا، مال بھی اور عورت بھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو ہی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ اور عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے میں بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، اس وجہ سے عورتوں کو خاص طور سے بیان کیا گیا۔ وہ یاد ہوگا نا آپ کو اکبر الہ آبادی کا ایک شعر کہ اکبر نہ دب سکے کبھی برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیوی کی نوچ سے۔ تو عورت کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو اس بات سے سمجھایا، اور رہتی دنیا تک تمام کے تمام انسانیت کے لیے یہ حدیث ایسی بہترین حدیث ہو گئی کہ ہر کام سے پہلے اپنے اخلاص کو جانچنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے کام کو، اپنی نیت کو ترازو میں رکھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ میری نیت کا پلڑا کس طرف جھک رہا ہے، دنیا کی طرف یا اللہ کی رضا کی جانب۔ تو آج ہم 24 گھنٹے کی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بچے نماز پڑھتے ہیں اماں بابا کے ڈر سے، شوہر کماتا ہے بیوی کی خوشی کے لیے، بچے کچھ نیک کام کرتے ہیں والدین کو خوش کرنے کے لیے، بیوی گھر کے کام کرتی ہیں یا شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہیں کہ شوہر مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہم پوری زندگی لوگوں کو منانے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حدیث پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو کھکورنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے ہر کام میں نیت کو دیکھنا ہے، جانچ کرنی ہے نیت کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیت دنیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں میری نیت دنیاوی فائدہ ہو۔ تو ہمارا ہر کام، میرا یہاں بولنا، آپ کا یہاں بیٹھ کر سننا، ہم دونوں کا ایک دوسرے کی بات کو سننا اور سمجھنا، ہم لوگوں کا مدرسے تک جانا، ہمارا کسی سے ہنس کر بات کرنا، ہمارا کسی کی خدمت کرنا، ہمارا کسی سے ناراض ہو جانا، یہ سارا کا سارا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ مومن کا روٹھنا بھی اور مومن کا ملنا جلنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کسی کو ایک گلاس پانی بھی دے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو مسکرا کر بات کرے بھی تو اللہ کی رضا کے لیے، ہر کام ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو بس ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور جس کے اعمال درست ہو جائیں گے وہ نیک اعمال کے پلڑے میں جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر کام سے پہلے، ہر بات سے پہلے اپنی نیت کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ آیا میری نیت اس کام کو کرنے سے پہلے کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میری نیت دنیا کمانا ہی ہو خالی۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو خالص کر دے اپنے لیے، ہمارا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور آج یہ حدیث سمجھ لی ہے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ زندگی کی اس سانس سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک ہمارا ہر سانس، ہر بول، ہر نظر، ہر قدم صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے اٹھے۔ آمین ثم آمین۔